عالمہ افق مزمل، اور مجھے یہ بتائیے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سماعت کیا کہ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں قبر کے عذاب کے متعلق بے شمار معاملات ہمیں ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا، حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار واقعات ذکر کر کے فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو یہ رول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ڈرائے گا تو پھر اسے بچنے کے لیے راہ بھی بتائے گا، ورنہ بندہ کہاں جائے گا۔ تو یہ اوبویس اصول ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی عادت کریمہ رہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے اپنے بندوں کو ڈرایا، اور نبی پاک علیہ السلام کو بالخصوص تلقین فرمائی کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ نبی پاک خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو ڈر سنانے والے ہونے کی حیثیت سے ایک رہنما کامل کا جو کردار ہوتا ہے وہ آپ نے ادا فرمایا کہ پیارے آقا نے جہاں ہمیں عذاب قبر سے ڈرایا وہیں اس سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین بیان فرمائی۔ اور اگر ہم حدیث مبارکہ کا رخ کریں تو پیارے آقا علیہ السلام کا طرز عمل یہ ملتا ہے کہ آپ کبھی خطبے میں ہوتے تو خطبے کے آخر میں ضرور اس طرح کی بات ارشاد فرماتے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے مطابق ایک خاتون نے نبی پاک سے جب دریافت کیا کہ کیا عذاب قبر ہوتا ہے، تو ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کو جب پوچھا کہ کیا عذاب قبر دیا جاتا ہے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ دن ہے اور اس کے بعد میں نے کبھی نبی پاک علیہ السلام کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا مقرب کون ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہو سکتا ہے، خود جس کو اللہ تعالیٰ حبیب قرار دے دے اس سے زیادہ اچھے اعمال کس کے لیے ہوں گے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ حبیب ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار کہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں کی دھول کی مثل بھی نہیں، تو ہمارے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ جب وہ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے تو میرے اور آپ کے لیے تو ہر لمحہ یہ فکر ضروری ہے۔ بالکل۔ ہر قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہر لمحہ ہمارے اندر برائیاں سرایت کرتی ہیں، ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو قبر کے قریب پا رہے ہیں۔ تو بالخصوص میرے اور آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر لمحے قبر کو یاد کریں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی نا کہ جو دن میں 70 مرتبہ، یعنی اشارہ کیا تھا کہ کثرت سے قبر کو یاد کرے گا تو اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا۔ یہ مفہوم روایت ہے، یعنی اتنا کثرت سے جب آپ قبر کو یاد کریں گے ایسا کہ آپ کے ذہن میں یہ ایک تصور بیٹھ جائے کہ ہم نے جانا ہے قبر میں۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی میت کو اگر جاتا ہوا دیکھتے ہیں نا تب فوراً فیلنگز آ جاتی ہیں، لیکن اگلے لمحے وہ ہوا ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ کسی قریب شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کو دیکھ کر وقتی طور پہ خوف طاری ہوتا ہے، کفن کو دیکھ کے وقتی طور پہ ڈر لگتا ہے، لیکن کچھ ہی لمحات بعد ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا یقین کامل اپنے ذہن میں بٹھایا نہیں گیا۔ یعنی کہ جب ہم یہ سمجھنے کو تیار ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں گے کہ جانا تو ہے، تیاری ضروری ہے۔ جیسے ایگزامس کی پریپریشن ہوتی ہے نا، کتنی زور و شور سے کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مقام پر قبرستان سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے علم ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کے اندر 5 کفار دفن ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ان آوازوں کو، ان عذابات کو سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفنانے سے گریز کرو گے تو میں تمہیں ضرور ان میں ہونے والے عذابات سناتا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دعا کرو کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ باقاعدہ یہ دعائیں منقول پیارا نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں عجز، سستی، بزدلی، بخل، بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر۔ یہ باقاعدہ دعائیں منقول ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہے کہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، پیارے آقا علیہ السلام تدفین کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس دوران جب قبر کھودنے کا سلسلہ چل رہا تھا، پیارے آقا ایک مقام پر تشریف لے گئے اور لکڑی لے کر زمین کو کوریدنے لگے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم پیارے آقا کو دیکھتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد پیارے آقا نے اپنا سر اٹھایا اور آنسوؤں سے تر تھے اور فرمایا کہ یہ بڑی سخت منزل ہے، اللہ اس کی تیاری کرو، اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے اس کی تیاری کرو، اور یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی طرف لے جانے والی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اتنی تلقین کرنے کے بعد اگر ہم یہ نہ سمجھیں
کہ ہمیں اپنے لیے کیا پریپریشن کرنی ہے، تو پھر یعنی کہ یہ ساری چیزیں پڑھنا یہ ہم نے پڑھی ہی نہیں در حقیقت، یہ ہم نے سمجھی ہی نہیں۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا نبی پاک کی سنتوں اور طریقوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ سوچنا ضروری ہے۔ اور بالخصوص قبر کے لیے تیاری کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یقین مانیں یہ سارے گناہوں کو ختم کرنے کا راستہ ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا ذہن بنے نا، فوراً اپنے قبر کے معاملات کو لے کے آ جائیں گے۔ وہ مقام ہے جہاں میں نے اکیلے جانا ہے۔ مال و دولت جس کے لیے آج میں بھاگ رہی ہوں، حلال حرام کی تمیز بھول چکی ہوں، یہ میرے ساتھ قبر میں نہیں آنے والا۔ جس اولاد کے لیے میں صحیح غلط کو بھول گئی ہوں، وہ اولاد قبر میں میرے ساتھ نہیں لیٹے گی ایک لمحہ بھی۔ کون لیٹتا ہے؟ کتنی بھی محبت ہو جائے۔ ہم سوچیں کہ ہم جن والدین کے لیے حرام حلال بھول جاتے ہیں، جن والدین کے لیے ہم ہر گناہ کرنے کو تیار ہیں، اتنی محبت ہے ہمیں، کیا وہ والد یا والدہ قبر میں ایک لمحہ کے لیے لیٹیں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں، بلکہ میت تو جیسے ہی آتی ہے لوگ کہتے ہیں نا جلدی دفناؤ، کہیں مردے کے اندر اسمیل نہ ہو جائے، کہیں اس کو دفنانے کی تیاری کی جلدی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی بے وفا دنیا ہے کہ ہمارا نام ہی مرحوم کر دیا جاتا ہے، مرحومہ کر دیا جاتا ہے۔ اماں ابا بیوی بھائی بہن کوئی سب کام میت نہیں ہو آتا، جاتے ہیں، بس سب میت ہو وہ جاتے رشتے ہیں، ختم، سب میت ہے۔ اب سارا تعلق جو ہے وہ آپ کا قبر سے ہے، اب معاملات دوسرے شروع ہوئے۔ کوئی ایک لمحہ بھی ٹارچ لے کے قبر میں نہیں بیٹھتا کہ کیا پتہ میرے عزیز کو اندھیرے سے خوف آ رہا ہو، ایک موم بتی ایک چراغ بھی کوئی نہیں جلاتا کہ کیا پتہ ان کو تھوڑی روشنی سے مانوسیت ہو جائے، کوئی نہیں کرتا۔ اور خاص طور پہ آج کل کی بات کی جائے تو آج کل تو کوئی قرآن پڑھ کے بھی بخشنے کی توفیق نہیں کرتا، لوگ اپنے لیے نہیں پڑھتے تو میرے اور آپ کے لیے کوئی کیا پڑھے گا قرآن پاک؟ تو ہم اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں کہ جو ہمیں کچھ بھی نہیں دینے والی، جس کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اچھا بہنیں کہہ بھی رہی ہوتی ہے نا کہ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں کرنا پڑتا ہے، نہیں تو یہ اولاد بھی تو کام نہیں آئے گی نا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وقت ضائع کر رہے ہیں دوستوں میں، گیدرنگز میں، اس کو بھی منہ دینا ہے، وہ برا مان جائے گا، برا مان، صرف اللہ کی رضا کی پرواہ کریں، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو، باقی یہ دنیا کبھی بھی ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو حقیقتاً اپنے جو گول ہوتا ہے نا اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارا جو موٹو ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو مقصد حیات ہے اور جو منزل آخرت ہے، جو دائمی زندگی ہے، اس کی تیاری کریں، یہ سب فضول ہے۔ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے ویسے رہیں، اور عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لے کے وقت بہت تھوڑا ہے، ایک لمحہ بھی میرے اور آپ کے پاس ہے ہم نہیں جانتے، اگلے لمحے موت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ تو ہوشیار وہی ہے کہ جو ان تمام تعلیمات کو سن کر بھولے نہیں، یاد رکھے، ذہن کے دریچوں میں ان کو سیو کر لے کہ بس اب میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اپنے آپ کو آج اس پروگرام کے توسط سے ہم کہتے ہیں کہ میں اور آپ مل کر کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ الفاظ سامنے والے سننے والوں کے دلوں پر بھی اثر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔